فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. یہ بات آپ سب کے علم میں ہے کہ یہ سلسلہ انشاءاللہ ہر ہفتے 3 دن کے لیے جمعرات، جمعہ اور ہفتہ جاری رہے گا. اور گزشتہ ہفتے اپنے درس کے آخر میں ہم لیلۃ القدر کے بارے میں ذکر کر رہے تھے، لیکن اس سے قبل میں جمعہ سے تعلق رکھنے والی ایک بات مزید ذکر کرتا ہوں. شیخ شمس الزمان صاحب ابھی جمعہ کے فضائل اور جمعہ کے آداب بیان کر رہے تھے، تو اسی موضوع پر ایک چھوٹی سی بات پھر ہم اپنے موضوع کی طرف سے پلٹتے ہیں. وہ یہ کہ 7 دن ہیں ہفتے کے، اور ان 7 دنوں میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق سب سے بہترین دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے. خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ. جن دنوں پر سورج طلوع ہوتا ہے ان میں سے سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے. اور اگر یہ میں کہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ہر وہ چیز جو بہترین ہے، ہر وہ چیز جو خیر ہے، وہ ہمیں عطا کر دی ہے. آپ اندازہ کریں خیر یوم طلعت علیہ الشمس یہ جمعہ کن کے لیے ہے؟ مسلمانوں کے لیے. عیسائیوں کا اتوار ہے، یہودیوں کا ہفتہ ہے یوم السبت، جو کہ سورہ بقرہ میں ان کا واقعہ موجود ہے کہ وہ اصحاب سبت ہیں. عیسائی اتوار کے دن والے ہیں. نہ اللہ رب العزت نے عیسائیوں کو وہ توفیق دی، نہ یہودیوں کو وہ توفیق دی، بلکہ یہودیوں نے تو بڑی عجیب غریب قسم کی کارستانیاں دکھائیں اور ہفتے کے دن کا انہوں نے مذاق بنا لیا، جو کہ ان کے لیے عبادت کا خاص دن تھا. اللہ رب العزت نے یہ توفیق مسلمانوں کے دی کہ انہیں جمعہ عطا کیا گیا اور انہوں نے جمعہ کو قبول کیا. اور عمومی طور پر جمعہ کا صحیح مقام پہچانا جاتا ہے، جمعہ کی قدر کی جاتی ہے. جمعہ کے دن جمعے کی اس رات کو بہت بری طرح ضائع کر دیتے ہیں، اور وہ اس طرح کہ یہ ویکنڈ ہے، جمعہ کو چھٹی ہوتی ہے، اور ہمارے نوجوان کیا کریں گے؟ یہ کام ویکنڈ پہ کریں گے، یہ کام ویکنڈ پہ کریں گے، یہ کام بھی ویکنڈ پہ کریں گے. وہ کام جمع کر لیتے ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ویکنڈ آیا، جمعرات آئی، اب جو گھنٹہ سوا گھنٹہ کے بعد تو ویکنڈ کے حوالے سے ساری رات کھیلتے ہوئے گزارتے تھے. کھیلتے رہے، کوئی والی بال کھیل رہا ہے، کوئی فٹ بال کھیل رہا ہے، کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے، کوئی کسی کھیل میں مشغول ہے. ساری رات کھیلتے رہے اور فجر کی نماز ضائع کر دی. پہلا نقصان کہ وہ فجر کی نماز ضائع کر دیتے. فجر کے قریب جا کے سوتے ہیں، نماز ضائع ہو گئی. اب آگے جمعے کا وقت ہے تو کوئی بیدار ہو گیا تو جمعہ پڑھنے چلا گیا، نہیں تو وہ بھی اس کے لیے بہت بھاری اور مشکل ہو جاتا ہے. ہمارے نوجوانوں کو چاہیے، ہمارے بزرگوں کو بھی چاہیے کہ سب مل کر اس جمعے کا جو صحیح اہتمام ہے، صحیح اس کا مقام ہے، وہ پہچانیں، صحیح اہتمام کریں. اور جمعے کے مبارک دن کی جو مبارک گھڑیاں ہیں، مبارک ساعتیں ہیں، ان کو اور ان ساعتوں کو پانے اور ان میں دعا مانگنے. جس گھڑی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گھڑی تو بہت چھوٹی ہوتی ہے لیکن ہے، اور بندہ اس گھڑی میں جو کچھ طلب کرے گا اللہ رب العزت اس کو عطا کرے گا. اور اس کے بارے میں اہل علم کے مختلف اقوال ہیں کہ وہ گھڑی کون سی ہے. خطبہ جمعہ کے دوران ہے
یا جس وقت خطیب حضرات عموماً دعا مانگتے ہیں وہی وقت وہ گھڑی کا ہے. اور بعض اہل علم نے بعض حدیث کے حوالے سے کہا کہ وہ عصر کی نماز کے بعد سے لے کے مغرب کی نماز تک ہے. بہرحال جمعہ کا دن بہت ہی عظیم دن ہے، بہت ہی مبارک دن ہے، اور اس دن کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس دن میں جتنا بھی ہو سکے اپنے آپ کو اسلامی رنگ میں اور عبادت اذکار وغیرہ میں مشغول رکھنا چاہیے. اور جہاں تک تعلق ہے کہ اللہ نے ہمیں جمعہ کا دن عطا کر دیا ہے جو کہ خیر ہے، خیر و یوم، اسی طرح ہی آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ شریعت دی ہے جو کہ تمام شریعتوں سے بہترین شریعت ہے اور خیر ہے. خطبہ میں عموماً آپ لوگ سنتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ مسمونہ ہے، ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. جو قرآن کریم ہے، اللہ کی کتاب ہے، وہ بہترین بات ہے، بہترین کلام ہے. تو وہ کس کا ہے؟ ہمارا، مسلمانوں کا. فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے. اور خیر الہدی ہدی محمد. تمام راستوں سے، تمام طریقوں سے بہترین طریقہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. تو وہ کن کے لیے؟ وہ بھی مسلمانوں کے لیے. اگر بہترین کتاب ہے تو وہ ہماری قرآن کریم، اگر بہترین شریعت ہے تو وہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، اور اگر بہترین دن ہے تو وہ جمعہ کا دن ہے، وہ بھی مسلمانوں کے لیے. گویا کہ جو خیر ہے اللہ رب العزت نے وہ ہمیں عطا کی ہے. آپ دیگر بہت ساری چیزوں کا ذکر دیکھیں کہ ان میں جہاں خیر آئی ہمارے لیے ہے، اور وہ مسلمانوں کا ایک اعزاز ہے. انہی خیر والی چیزوں میں سے، بہترین چیزوں میں سے یہ ایک جمعہ کا دن بھی ہے جو انشاءاللہ کل ہے، اور پہلے بھی لوگ اہتمام کرتے ہیں، کل بھی کریں گے اور آئندہ بھی کیا کریں گے انشاءاللہ. اب ہم اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں جو کہ گزشتہ ہفتے ہم نے شروع کی تھی، کہ ایک تو یہ کہ لوگ رمضان کے 3 عشرے بنا کے پھر 3 عشروں میں مختلف دعائیں بانٹ کے بیٹھے ہوئے کی تھی. ایک حدیث حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور وہ حدیث کافی مشہور ہے. اس کے مشہور ہونے کی وجہ ہی سے یہ دعائیں بھی الگ الگ جمع کی گئیں. اور پچھلے دنوں ایک پوسٹ بڑی گھوم رہی تھی، اور اس میں لکھا گیا پہلا عشرہ اور اس کی دعا، دوسرا عشرہ اس کی دعا، تیسرا عشرہ اس کی دعا. اور پہلے عشرے کے بارے میں کہا گیا کہ رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور تیسرا نجات کا. اور اس حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ رمضان المبارک کے 3 عشرے ہیں، اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار. تو ان 3 عشروں کو بانٹنے پر مشتمل یہ حدیث جو ہے یہ سخت ضعیف حدیث ہے، یعنی یہ حدیث ناقابل عمل ہے. لیکن مشہور ہو گئی، ہمارے علماء اپنی کتابوں میں ذکر کرتے آ رہے ہیں، اپنے رسائل مجلات میں، جرائد میں ذکر کرتے آ رہے ہیں. لیکن وہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، ناقابل عمل ہے. اور اس کی جو تفصیل انہوں نے بیان کر دی ہے کہ اس عشرے میں یہ دعائیں، جو عشرہ رحمت ہے اس سے رحمت سے متعلق دعائیں، درمیان والا عشرہ مغفرت ہے، مغفرت سے متعلق دعائیں، اور آخری نجات سے ہے، نجات سے متعلقہ دعائیں. دعائیں سارا مہینہ مانگے، پہلے میں، دوسرے میں، تیسرے میں، پورا مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، پورا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے. اور اس تقسیم کو چھوڑ دیں، کیونکہ یہ تقسیم کسی بھی صحیح سند سے، کسی صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے. اور لیلۃ القدر جو ہے وہ آخری عشرے میں ہے. اب یہ کہیں کہ عشرہ تو آپ بھی کہہ رہے ہیں، عشرے تو مراد تو 10 دن ہیں، اور رمضان المبارک کے 3 10 دن جو ہیں 3 مرتبہ 10 3 عشرے رمضان المبارک کے ہوتے ہیں. پہلا عشرہ 10 دن کا، دوسرا عشرہ 10 دن کا، اور تیسرا عشرہ جو ہے
وہ کبھی 10 دن کا ہوتا ہے، کبھی 9 دن کا ہوتا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد بڑا معروف ہے کہ نحن امت امیہ لا نحسب ولا نکتب، ہم تو ان پڑھ قوم ہیں، نہ کچھ اتنا لمبا چوڑا حساب کتاب جانتے ہیں اور نہ ہی لکھنا پڑھنا جانتے ہیں۔ آپ نے اشارے کے ساتھ فرمایا کہ ہمارا مہینہ اس طرح ہوتا ہے، یہ 3 مرتبہ کیا تو فرمایا 30 دن، اور دوسری مرتبہ 2 مرتبہ مکمل، اور تیسری مرتبہ جو دائیں ہاتھ کا انگوٹھا ہے اس کو دبا لیا، ایک ہاتھ کے انگوٹھے کو دبا لینے سے وہ 9 رہ گئی، 20 اور 9 29، فرمایا ہمارا مہینہ اتنا ہی ہوتا ہے۔ تو آخری اشرا جو ہے وہ کبھی 10 دن کا اور کبھی 9 دن کا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ مہینہ کتنے دنوں کا ہوگا۔ بہرحال تیسرا اشرا جو ہے وہ لیلۃ القدر کا اشرا ہے۔ اس اشرے میں لیلۃ القدر ہے وہ رات جس رات کے بارے میں قرآن کریم خود کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ وہ رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اب وہ رات 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے، یعنی برابر نہیں بلکہ بہتر ہے۔ 83 سال اور 4 مہینے ہوتے ہیں 1000 مہینے کے، 83 سال اور 4 مہینے، اور اگر کوئی وہ ایک رات پا لے تو اس کو 83 سال 4 مہینے کے نہیں بلکہ 83 سال اور 4 مہینے سے بھی زیادہ کا ثواب ملے گا، کیونکہ خیر من الف شہر، یعنی 1000 مہینے سے بہتر ہے، برابر نہیں۔ اس رات کو پانے کے لیے ہی اعتکاف کیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا، آپ کی ازواج مطہرات امہات المومنین رضی اللہ عنہن نے اعتکاف کیا، اور امت اسلامیہ کے لوگ اعتکاف کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اب وہی لیلۃ القدر ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں 3 جگہ ہے۔ سورۃ البقرہ، اس میں مطلق ذکر آیا کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سورۃ البقرہ آیت 185، کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ اور اس ماہ رمضان کے مہینے میں کب قرآن نازل کیا گیا؟ 30واں سپارہ یہ کہہ رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہی رات جو 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے، اس رات میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ اور اس رات کی کچھ اور صفات، وہاں تو فرمایا کہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، اس رات میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ اس رات میں فرشتے اترتے ہیں، روح الامین اترتے ہیں، اور وہ رات سلامتی والی ہوتی ہے طلوع فجر تک۔ اور سورہ دخان کی شروع کی آیات میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، شروع کی آیات میں آیت نمبر 3، 4 اور 5، حامیم پہلی آیت مکمل ہو گئی، والکتاب المبین دوسری آیت مکمل ہو گئی۔ حامیم اور یہ قرآن کریم جو ہے یہ کتاب مبین ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں، مبارک رات میں نازل کیا۔ انا کنا منذرین، ہم لوگوں کو متنبہ کرنا چاہتے تھے، لوگوں کو توجہ دلانا چاہتے تھے، اور ساتھ ہی فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی رات میں امرن من عندنا، 5ویں آیت کے 2 لفظ امر من عندنا ساتھ رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس رات میں کچھ حکیمانہ فیصلے ہوتے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، یعنی حکیمانہ فیصلوں کی رات ہے۔ گزشتہ درس کے آخر میں نے یہی بات اشارتاً کہی تھی کہ کچھ لوگ 15 شعبان کو میسج بھیجتے ہیں، فون کرتے ہیں، اور وہ بڑی کوشش کر کے یہ جتلانا چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے معافی مانگ رہے ہیں، پتہ نہیں اس رات، ڈر اس بات سے رہے ہیں کہ شاید اس رات ہمارا نام کہیں اس دفتر میں نہ آ جائے جس دفتر میں آئندہ سال مرنے والے لوگوں کا آنے والا، اس خطرے سے وہ 15 شعبان کی رات کو اس سے پہلے
ایک میسج بھیج رہے ہیں جی ہمیں کوئی غلطی کوئی کمی کوتاہی ہو کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا، یہ ہو گیا ہو معاف کر دینا، وہ ہو گیا ہو معاف کر دینا۔ وہ رات 15 شعبان کی رات نہیں ہے، وہ رات جس رات میں قرآن نازل ہوا ہے وہی رات ہے۔ سورہ دخان نے خاص طور پر اس کو واضح کر دیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا۔ وہ وہی رات ہے جس رات میں حکیمانہ فیصلے صادر ہوتے ہیں ہمارے حکم سے۔ اب اگر حکیمانہ فیصلے صادر ہوتے ہیں لیلۃ القدر میں، لیلۃ القدر رمضان میں ہے، 15 شعبان والی رات نہیں، لیلۃ القدر وہی رات ہے جس رات میں قرآن کریم نازل ہوا۔ تو 15 شعبان والی رات جن لوگوں نے، کچھ لوگوں نے، بہت ضعیف اقوال ان کو شمار کیا گیا، اس لوگوں نے کہا ہے، اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ لیلۃ القدر یا وہ رات جو ہے وہ 15 شعبان والی رات ہے، فقد ابعد النجع، وہ بڑی دور کی ٹوری لائے، یعنی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے پاس کچھ ایسا نہیں ہے۔ تو اصل رات جس رات میں حکیمانہ فیصلے ہوتے ہیں وہ رات 15 شعبان کی رات نہیں، بلکہ وہ رمضان المبارک کے اس عشرہ کی رات ہے، رمضان المبارک کے عشرہ اخیر کی رات ہے، اور وہ رات جو ہے وہ ہوگی 21ویں یا 23ویں یا 25ویں یا 27ویں یا 29ویں، ان راتوں میں سے کوئی ایک، لیکن اس رات کی تلاش کو پورے عشرے میں تلاش کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، وہ مالک ہے۔ آپ وہ 9 راتیں یا 10 راتیں عشرہ پورا اگر عبادت کرتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو 83 سال سے زیادہ کا ثواب اور اجر عطا کرتا ہے، جو بہت بڑی بات ہے۔ ہماری تو عمریں 60-70 سال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد معروف ہے، اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کی عمریں جو ہیں وہ 60 اور 70 کے درمیان ہیں، اور بہت کم لوگ ہیں جو 60-70 سے آگے گزرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں اتنا بڑا انعام دیا ہے کہ ہم ایک ہی رات میں 83 سال اور 4 مہینے سے زیادہ کا ثواب لے سکتے ہیں۔ ہمیں اس رات کی تلاش میں محنت کرنی چاہیے۔ ایک ہفتے کے بعد وہ عشرہ بھی شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ آج 14واں روزہ ہے، ایک ہفتے کے بعد وہ عشرہ شروع ہو جائے گا باذن اللہ، اور ساتھ ہی وہ رات جو ہے اسی عشرے میں ہے، جس کو تلاش کرنے کی ہمیں ہر طرح ہر ممکن طریقے سے کوشش کرنی چاہیے۔ اور اب اس موضوع کو میں یہی روکتا ہوں تاکہ جو کوئی سوال و جواب کا سلسلہ ہے وہ شروع کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس رات کو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی شیخ صاحب۔ عبد المحسن، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ صاحب کنیکٹڈ ہیں یا نہیں ہیں؟ آن لائن تو کنیکٹڈ ہے، شاید ابھی لائن پہ نہیں دکھ رہا ہے، لائن پہ تو ہے، ابھی کنیکٹڈ ہے۔ چلیے فرمائیے۔ اگر کسی کا سوال ہے تو ہاتھ اپنا اٹھائے اور سوال کریں، وہ انمیوٹ کیا جائے۔ شیخ گزشتہ ہفتے کچھ احباب کے سوالات تھے، جی اگر اس کے بارے میں اگر آپ کہتے ہیں۔ جی کہیے، ایک ایک کر کے سوال کیجیے، بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی، ایک سوال یہ آیا تھا شیخ لاسٹ ٹائم کہ کچھ لوگ اذان ہو جانے کے بعد بھی کھانا جاری رکھتے ہیں، مسلسل چائے پینا اور آخر میں پانی وغیرہ پیتے رہتے ہیں، انتہائی یعنی سحری کا وقت ہو، کیا ہونا چاہیے؟ اس کے بارے میں رہنمائی درکار ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے مسلمانوں کو روزے کے تمام تر آداب پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں تک تعلق ہے سحری کے آخر کے وقت کا، بلکہ سحری کے وقت کا کہہ لیں، سحری کا وقت جو ہے نا وہ اذان فجر سے پہلے ہے۔ ہمارے پاک و ہند میں جو امساکیہ چھپتے ہیں جن میں افطار اور سحری افطاری کے اوقات دیے جاتے ہیں، ان میں ایک کام کچھ تھوڑا اچھا ہوتا ہے،
اور وہ ہوتا ہے کہ وہ فجر کی اذان اور امساک یہ دو الگ الگ وقت دیتے ہیں. یعنی اذان جو ہے اس سے 10 منٹ پہلے کم و بیش امساک، یعنی 10 منٹ پہلے روزہ چھوڑ دیجئے، اب 10 منٹ کے بعد اذان ہو جائے گی. یہ انداز اگر اپنا لیا جائے تو اچھا ہے، لیکن یہ کوئی ایسا واجب انداز نہیں، کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی اور پھر ہم مسجد میں پہنچے اور ہم نے جماعت کے ساتھ شامل ہو کر نماز پڑھی. یعنی سحری کھانے کے بعد مسجد میں نماز پڑھی جماعت کے ساتھ جا کے، اور آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے سحری کھانے اور جماعت میں شامل ہونے کے مابین کتنا وقت تھا، تو انہوں نے بتایا کہ قدر 50 ہے، یعنی اتنا وقت تھا جتنا کہ تقریباً 50 آیتیں جس میں پڑھی جا سکتی ہیں. اب 50 آیتیں جو پڑھی جا سکتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہی 10-15 منٹ کا وقت بنتا ہے. اب یہ افضل طریقہ ہے، بہتر طریقہ ہے کہ اذان سے تھوڑا پہلے آدمی سحری کھا کے مکمل کر کے فارغ ہو جائے. لیکن ساتھ ہی ایک بات یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اور ہمارا دین اسلام انتہائی آسان دین ہے. وہ دین جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کسی کام کا مکلف نہیں کرتے، یا کوئی کام ایسا کرنے کا ہم نہیں کہتے کہ جو اس کی طاقت سے زیادہ ہو. تو اسی حساب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اذان کے وقت کسی آدمی نے ہاتھ میں برتن لیا، اگر کوئی آدمی ہاتھ میں برتن لیتا ہے اور ادھر سے اذان شروع ہو جاتی ہے، یعنی ہاتھ میں برتن لیا، کچھ کھانے کا برتن ہے یا کچھ پینے کا برتن ہے، اور برتن عموماً پینے کا ہوتا ہے. کھانے کے برتن کو ہاتھ میں نہیں لیا جاتا، کھانے کے برتن کو عموماً سامنے رکھا، دسترخوان پہ پڑا ہوتا ہے. وہ دسترخوان زمین پہ ہے، ٹیبل پہ ہے، کہاں ہے. تو مراد یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی پانی پینے لگتا ہے، اذان ہو جاتی ہے، تو وہ اپنی حاجت پوری کر لے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اپنی حاجت پوری کر لے اور پھر برتن رکھے. یہ نہیں کہ ادھر اذان کی آواز سنی اور ساتھ ہی اس نے برتن واپس کر دیا، اپنی حاجت پوری نہیں کی، تو اسے ظاہر ہے کہ سارا دن تکلیف رہے گی کہ میں نے اس وقت پانی پی لیا ہوتا تو مجھے سارے دن میں یہ پیاس برداشت نہ کرنا پڑتی. تو ایسی شکل میں جب کہ آدمی اذان کے وقت کوئی برتن ہاتھ میں لیتا ہے تو اسے وہ اپنی حاجت کے مطابق پی لینا چاہیے. اب اذان کے دوران اذان ہوئی، اذان سے تھوڑا پہلے وہ کھا رہا تھا، اذان ہو گئی. اب وہی بات یہاں بھی ہے کہ اب یہ نہیں کہ اذان ہوئی تو اپنے ہاتھ کا لقمہ بھی نیچے رکھ دے، نہیں، وہ حسب حاجت تھوڑا بہت کھا لے، یا زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ لیں کہ اپنی حاجت پوری کرنے تک کے لیے کھا لے. اور وہ میرا خیال ہے کہ اذان جو ہے وہ عموماً 5 منٹ، بعض خوش الحان مؤذنین ایسے ہوتے ہیں کہ وہ 5 کی بجائے 5-6 منٹ اذان میں لگا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اچھی لمبی سانس دی ہوتی ہے، اچھی آواز دی ہوتی ہے، تو 5-6 منٹ اذان میں، اور 5-6 منٹ نہیں تو چلیے 3-4 منٹ تو عموماً اذان میں لگ جاتے ہیں. یہ کوئی قانون تو ہے نہیں نا کہ فٹافٹ کہی جائے، سنگل بھی ہو. اگر 4-5 منٹ کسی کو کھانے کے لیے مل جائیں، یعنی اذان کے دوران، تو یقیناً وہ اپنی حاجت جو ہے وہ پوری کر سکتا ہے، اور اس کے لیے اتنا کافی ہے. 4-5 منٹ کے دوران جو کچھ کھا پی سکتا ہے کھا پی لے. اور وہ بھی اس کے لیے ہے جو پہلے سے نہیں اٹھا، پہلے سے بیدار نہیں ہوا، پہلے سے اس کے لیے کھانا تیار نہیں ہو سکا. اب وہ آدمی اذان کے دوران کچھ کھا پی لے. لیکن یہ کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہاتھ میں برتن آ جائے، اذان ہو جائے، تو وہ اپنی حاجت پوری کیے بغیر برتن ہاتھ سے نہ رکھے. اب وہ کہے کہ میں 2-3 برتنوں کو ہاتھ لگا لیتا ہوں، یہ میرا کھانے کا برتن ہے، یہ سویٹ ڈش والا ہے، اور یہ چائے کا برتن بھی ساتھ، تو ظاہر ہے کہ یہ تو پھر مسئلہ لمبا ہو جائے گا. اسے اذان کے بعد نہیں،
اذان کے دوران تک زیادہ سے زیادہ کھانے پینے کی گنجائش ہے، اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق، یعنی وہ جائز ہے کہ اذان کے دوران کچھ کھا پی لے۔ اذان شروع ہوتے وقت اس نے اپنے ہاتھ میں برتن لیا، حاجت پوری کیے بغیر نہ رکھے، اور حاجت جائز حاجتہ پوری کرے، ہم نخرے نہ کرے کہ مجھے وہ بھی کرنا ہے، مجھے یہ بھی کرنا ہے۔ جتنی سی چیز کھا پی کے وہ روزہ پورا کر سکتا ہے اتنا لے لے، اتنا ہی اس کے لیے کافی ہے۔ تو یہ سمجھیں کہ سحری کھانے کا آخری وقت جو ہے وہ اس میں آ جاتا ہے۔ السلام علیکم شیخ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سوال یہ ہے کہ یہ جو عشاء اور تراویح صلاح ہے، عشاء کے بعد میں کچھ وقفے کے بعد میں ہم تراویح پڑھ سکتے ہیں یا لازم عشاء کے ساتھ ہی تراویح پڑھنا ہے ہم کو؟ بارک اللہ فیک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارا سال نماز تہجد پڑھا کرتے تھے سحری کے وقت، اور جب رمضان آتا تو سحری کے وقت چونکہ کچھ کھانے پینے کی مصروفیات ہوتی ہیں، اب ظاہر ہے کہ اسی وقت کھانے کا وقت نکالنا اور اسی وقت تہجد پڑھنا، یہ دو کام جمع ہو جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری آسانی کے لیے، خاص طور پر امت کی آسانی کے لیے، رمضان المبارک کے تہجد کی جو 11 رکھتے ہیں وہی 11 رکھتے عشاء کے ساتھ رکھ دی، جنہیں قیام اللیل، قیام رمضان، تہجد، تراویح اور وتر، یہ 5 نام ہیں۔ ان نماز ایک ہی ہے، ان 5 نام جو میں نے لیے ہیں، نام 5 ہیں، نماز ایک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں تراویح نہیں پڑھی، تہجد نہیں پڑھی، تراویح پڑھی ہے، اور وہ تراویح نماز عشاء کے ساتھ ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں فرض جو ہیں وہ اذان ہونے کے بعد پڑھ لیتا ہوں، 2 رکعت سنت بھی پڑھ لیتا ہوں، اور تراویح جو ہے اس کو میں لیٹ کر کے پڑھوں گا، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ تہجد کا انداز اختیار کرنے جا رہا ہے، جبکہ رمضان المبارک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انداز چھوڑ دیا اور نماز تراویح کو عشاء کی نماز کے ساتھ جوڑ دیا۔ ایک شکل جو ہے وہ ممکن ہے اور انشاءاللہ معقول بھی ہے، وہ یہ کہ آپ اپنی عشاء کی نماز کو تھوڑا لیٹ کر لیں، آپ کے پاس وقت ہے، آپ کے پاس گنجائش ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش مبارک بھی تھی۔ آپ کا ارشاد ہے نا کہ لولا ان اشق علی امتی، اگر میں اپنی امت کے لیے اس بات کو باعث مشقت نہ سمجھتا، یعنی امت کی مشقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل گوارا، کسی حالت میں گوارا نہیں۔ یہاں بھی فرمایا کہ اگر میں امت کے لیے اس بات کو مشقت نہ سمجھتا تو کیا کرتا؟ ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دے دیتا اور عشاء کی نماز کو لیٹ کر کے پڑھنے کا حکم دیتا۔ تو آج ہمارے پاس خاص طور پر اس رمضان میں اور موجودہ حالات میں ہمارے پاس اب یہ کچھ گنجائش بنتی ہے کہ اذان کے بعد چونکہ ہمیں مسجدوں میں نہیں جانا، مسجدیں بند ہیں، اللہ رب العزت اس وبا کو جلدی اٹھائے اور جلدی مسجدیں کھلیں، جمعہ جماعت کا نظام قائم ہو، لوگ عیدیں بھی جا کے کھلی جگہ پر ادا فرمائیں۔ تو اگر کسی کو گھر میں ہی نماز پڑھنی ہے، ظاہر ہے کہ مسجد میں اذان ہو گئی، اب نماز کے لیے آپ اپنے گھر میں ہیں، گھر سے باہر جا کے کہیں نماز نہیں پڑھنی، اب آپ بجائے اذان کے بعد فوراً نماز ادا کرنے کے اگر تھوڑا سا نماز عشاء کو لیٹ کر لیتے، جتنا آپ چاہ رہے ہیں کہ تراویح کو لیٹ کریں گے اسی کے ساتھ جا کے عشاء کی نماز کو لگائیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا دوسرے لفظوں میں کہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ہے وہ یہی ہے کہ عشاء اور تراویح کو رمضان میں آپ نے اکٹھے ادا فرمایا۔ رمضان اور تراویح، نماز عشاء اور تراویح رمضان میں دونوں اکٹھے ادا فرمائے ہیں، لہذا وہ انداز اختیار نہ کریں جو آپ بتا رہے ہیں، بلکہ نماز عشاء کو تھوڑا لیٹ کر کے جب آپ کا کوئی آسان وقت ہے اس وقت میں۔ لیکن یہاں ایک دوسری بات بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ نصف لیل، آدھی رات سے پہلے پہلے ہو جانا چاہیے، یعنی اپنی اپنی گنجائش کے مطابق، لیکن آدھی رات سے پہلے پہلے۔ آدھی رات آج کل کب ہوتی ہے؟
آج کل آدھی رات جو ہے وہ تقریباً 11:15 بجے، یعنی 11:40-45 پہ آدھی رات ہو جاتی ہے. تو اس سے پہلے آپ نماز عشاء اور تراویح سے فارغ ہو جائیں تو یہ بہتر ہے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا ایک سوال ہے روزے کی کفارے کے سلسلے میں. جی کیا ہم لوگ یہ جو کفارہ کے لیے 60 مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کیا ہم لوگ پیسے دے سکتے ہیں کیا؟ یہ روزے کے کفارے کا نہیں، یہ روزہ توڑنے کے کفارے کا ہے، اور وہ بھی جماع کے نتیجہ میں روزہ توڑنے کا. یہی کفارہ ہے نا. کیونکہ عام کفارہ یا فدیہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی بڑی عمر کا ہے روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ اپنی جگہ پہ کسی کو روزہ رکھوا دے، وہ تو ہے اتنا کفارہ. لیکن اگر کوئی رمضان کے مہینہ میں دن کے وقت اپنی بیوی سے جماع کر لے، ہم بستری کر لے، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ یا تو 60 روزے رکھے، غلام آزاد کرے، 60 روزے رکھے، اور اگر کوئی 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. اب 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی شکل یہ ہے کہ اگر گنجائش ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. اور آج کل تو اس موجودہ حالات میں تو یہ بہت آسان ہو گیا، کیونکہ لوگ کام کاج سے رکے ہوئے ہیں. لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ کام کاج کے لیے جا نہیں پا رہے. تو آج ہر وہ شخص جو روزانہ کماتا تھا اور رات کو اس کا چولہا جلتا تھا، وہ سارے کے سارے لوگ محتاج ہو گئے تھے. ان لوگوں میں سے 60 لوگوں کو کھانا کھلانے ایک ہی وقت میں جائز. اور دوسری شکل یہ ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کھانا لے کے دینے کی بجائے میں کھانے کی قیمت ان کو دے دیتا ہوں اور انہیں بتا دیتا ہوں کہ بھائی یہ آپ نے ایک وقت کا کھانا کھانا ہے. اب وہ اس کو کیسے استعمال کریں گے اس کی مرضی ہے. اور کھانا یہاں سعودی عرب کے اندر جو ریٹس وغیرہ عموماً کھانے کے ہوٹلوں میں درمیانہ سا، نہ تو کوئی 5 اسٹار ہوٹل ہو اور نہ بالکل ہی کسی کیا کہیں گے ڈھابا ٹائپ ہوٹل ہو، درمیانہ سا ہوٹل ہو، تو مناسب سا کھانا جو ہے وہ 15 ریال میں مل جاتا ہے. اگر کوئی آدمی کفارہ دینا چاہتا ہے تو وہ 15 ریال ایک مسکین کے حساب سے 60 مسکینوں کا 900 ریال بنے گا. غالباً 900 ریال بنے گا. 900 ریال جو ہے وہ مسکینوں میں تقسیم کر دے، کہہ دے کہ بھئی یہ کھانا تم نے کھانا ہے. اور دوسری شکل آج کے دور میں اس سے بھی بہتر شکل یہ ہے کہ آپ یہاں ہیں سعودی عرب میں ہیں، 900 ریال کے اچھے پیسے بن جائیں گے انڈیا میں، پاکستان میں 40 روپے کے قریب ہے، انڈیا میں غالباً کچھ 25 روپے کے قریب ہے. تو آپ اپنے کسی عزیز کو پیسے بھیجیں، یہ 900 ریال کے روپے کنورٹ کر کے وہاں بھیجیں، اور انہیں کہیں کہ یہ جو آج کل لوگ پیکج بنا کے دے رہے ہیں کھانے کے، گھروں میں پہنچا رہے ہیں، خاص طور پر محتاجوں کو، مسکینوں کو، بے روزگاروں کو، تو ان کو پیسے بھیج دیں کہ بھئی یہ پیسے اس میں شامل کریں. تو یہ کھانا بھی چلا جائے گا اور اچھی مقدار میں بھی چلا جائے گا. وہاں چونکہ کھانے کا ریٹ جو ہے وہ کم ہوگا، تو آپ کے لیے یہ زیادہ بہتر ہوگا انشاءاللہ. بارک اللہ فیک. جی اگر کسی اور صاحب کا سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. یہ ایک صاحب آئے تھے لیکن چلے گئے شاید. جی شیخ وہ پچھلے ہفتے کا ہی ایک سوال ہے. جی افضل صاحب کا یہ سوال تھا کہ روزے کی حالت میں غرارہ کر سکتے ہیں؟ روزے کی حالت میں ہر وہ کام کرنا منع ہے جس کام سے پیٹ میں کچھ جانے کا خدشہ ہو. یعنی قاعدے کے طور پر پیٹ میں کچھ جانے کا خدشہ، اور خاص طور پر جو کھانے کا راستہ ہے وہ تو یہی ہے نا ہمارے پاس، گلا ہی ہے، منہ ہی ہے. منہ، گلا اور حلق کے ذریعے کوئی چیز اگر پیٹ میں چلی جاتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. غرارہ کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، غرارہ کرنے میں چونکہ منہ میں پانی ڈال کے تھوڑا گرگر کریں گے تو اس دوران عین ممکن ہے کہ پانی اندر چلا جائے.
اور وہ کوئی اتنا نجس ناپاک تو ہے نہیں، آپ کا اپنا منہ کا پانی ہے، اندر چلا جائے مسئلہ کوئی نہیں، لیکن روزے کی حالت میں غرارہ کریں گے تو وہ روزہ توڑ دے گا، کیونکہ غرارہ آپ جان بوجھ کے کر رہے ہیں، کوئی جبرن آپ کو پانی میں ڈبو نہیں رہا، غوطہ نہیں لگوا رہا کہ آپ کا پانی اندر چلا گیا۔ اس لیے غرارہ کرنا روزے کی حالت میں وہ منع ہے، وہ نہ کیا جائے۔ اسی طرح ہی جو ناک میں پانی چلانا ہے وضو کے دوران، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے بالغ فی الاستنشاق، صحیح بخاری میں الفاظ موجود ہیں، بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغے سے کام لو، یعنی یہ نہیں ہے کہ ایسے دور سے ہی تھوڑا سا چھیٹا پھینکا ناک کی طرف یا ناک کے پاس نہیں، بلکہ ناک میں پانی پہنچانے میں مبالغے سے کام لو، پانی اندر جانا چاہیے۔ اور ناک میں پانی کے اندر جانے کا ایک تو یہ شرعی پہلو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناک میں پانی جانا چاہیے، کوئی بھی دنیا کا فائدہ ہو نہ ہو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ کا ارشاد ہے، وضو کے لیے یہ ضروری چیز ہے کہ جتنا ممکن ہے پانی اوپر جائے۔ اس کا ایک میڈیکل پہلو بھی ہے۔ کچھ لوگ بہت شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں حساسیہ ہے، حساسیہ جو الرجی ہے، کسی نہ کسی ڈسٹ کی الرجی ہے، ٹھنڈک کی الرجی ہے، فلاں چیز کی الرجی ہے، تو الرجی والے آدمی خاص طور پر جن کو گرد و غبار کی الرجی ہوتی ہے یا ٹھنڈک کی الرجی ہوتی ہے، زیادہ تر یہی ہوتی ہے۔ ماحولیات والے جو ہیں وہ عموماً الرجی والوں کو کہتے ہیں کہ جس جگہ رہتے ہو وہ جگہ چھوڑ دو، یعنی اس جگہ میں گرد و غبار یا کچھ ایسا دھواں ہے جو تمہارے لیے، اب جگہ گھر کون چھوڑ کے جائے گا اتنی سی کام کے لیے؟ اگر وہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استنشاق میں ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغے سے کام لے تو اس کا وہ حساسیہ یا اس کی وہ الرجی جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اب یہ میڈیکل پہلو ہے اس کا، لیکن پھر بھی آپ نے ساتھی ارشاد فرمایا بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ سے کام لو، یعنی اچھی طرح ناک میں پانی چڑھاؤ، الا ان تکون صائما، سوائے اس کے کہ تم روزے سے ہو۔ اگر روزے کی حالت میں ہو تو پھر نہیں۔ اسی طرح گرگرے کا معاملہ ہے، غرارے کا معاملہ ہے، گرگرہ اور چیز ہے اور غرارہ اور چیز ہے۔ یہاں میں دونوں لفظوں کا معنی کر دیتا ہوں۔ غرارہ تو وہ ہونا کہ منہ میں پانی ڈالا اور گرگر کیا، اور غرغرہ ہے جو آدمی کی موت کے قریب جا کے اس کے گلے سے آواز نکلتی ہے، وہ غرارے سے ملتا جلتا ہی ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نا کہ توبہ کا دروازہ تب تک کے لیے کھلا ہے جب تک کہ آدمی کے گلے سے غرغرہ، ما لم یغرغر، جب تک کہ اس کے گلے سے غرغرے کی آواز نہ شروع ہو جائے، یہ جائز نہیں ہے، اس سے پانی گلے کے اندر اترنے کے خطرہ ہے۔ اسی طرح استنشاق یا ناک میں پانی چڑھانا بھی روزے کی حالت میں منع کیا گیا، فرمایا بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، روزے کی حالت کے علاوہ مبالغے سے کام لو، اور روزہ ہو تو پھر مبالغہ مت کرو، یعنی مناسب طریقے سے تھوڑا سا پانی جو ہے وہ ناک میں قریب رہے، اوپر نہ چلا جائے کہ اوپر سے ہوتا ہوا کہیں وہ گلے میں نہ آئے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ زبیر شیخ صاحب کا سوال ہے، سوال کریے زبیر صاحب۔ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے شیخ؟ جی خیریت سے الحمدللہ۔ کسی کی تراویح چھوٹ گئی تو کیا گناہ ہوتا ہے؟ اور دوسرا سوال ہے کہ رمضان میں قرآن ختم کرنا ضروری ہے؟ ایک کر کے رکھیں، دوسرے سوال کا موقع مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی تراویح چھوٹ جائے تو کیا اس کو گناہ ہوگا؟ آپ تو صرف گناہ کی بات کر رہے ہیں، کچھ باتیں ایسی مشہور ہیں۔ ایک بات بڑی مشہور ہے، کہتے ہیں جس کی تراویح نہیں اس کا روزہ نہیں۔ اتنا حد سے گزر کے فتویٰ ڈال دیا گیا، اور فتویٰ دینے والے بھی آج کل ہمارے اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ باقاعدہ سند یافتہ مفتی ہیں، بلکہ ٹیکسی والا بھی فتویٰ دیے چلا جاتا ہے، تندور والا روٹی لگاتے بیچتے ساتھ فتویٰ دیے چلا، بقالے والا فتویٰ دیے چلا جاتا ہے۔ اس طرح کے فتوے بعضوں نے بڑی سی باتیں مشہور کر رکھی ہیں، کہتے ہیں کہ جس نے تراویح نہیں پڑھی اس کا روزہ نہیں۔
حالانکہ تراویح کا تعلق رات کی عبادت سے ہے، روزہ دن کی عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ تراویح رمضان میں ہے، لیکن اگر کوئی کسی وجہ سے تراویح نہیں پڑھ سکا تو اس کو یہ بھی ساتھ کہہ دیا جائے کہ صبح روزہ بھی نہ رکھے یا رکھے گا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اگر کسی نے کسی وجہ سے تراویح نہیں پڑھی، سو گیا، افطاری کی تراویح سے پہلے سو گیا مثال کے طور پر، اور اس کو فرض پڑھنے کا موقع مل گیا لیکن وہ تراویح نہیں پڑھ سکا، اگر وہ کہے کہ اب اس کا روزہ نہیں ہوگا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ کسی نے کسی بھی مصروفیت کی وجہ سے، مشغولیت کی وجہ سے، یا یوں کہہ لیں کہ کسی نے لاپرواہی کی وجہ سے ہی تراویح چھوڑ دی، وہ صبح روزہ نہ رکھے، اس کا روزہ نہیں ہوگا، ایسی بات نہیں، روزہ اس کا ہو جائے گا، لیکن تراویح پڑھنا سنت ہے۔ تراویح پڑھنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل جو ہے وہ باقاعدہ خود کر کے دکھایا۔ تراویح باجماعت 3 دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، 3 دن باجماعت پڑھائی، اور یہ بھی طے ہے کہ تینوں دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعتیں پڑھائی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ والی حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری کی معروف حدیث ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تراویح 11 رکعت، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان غیر رمضان کسی بھی مہینے میں 11 رکعت سے زیادہ قیام اللیل نہیں کیا کرتے تھے۔ رمضان میں قیام اللیل قیام رمضان ہو گیا یا تراویح ہو گیا، تو تراویح پڑھنا سنت ہے، تراویح پڑھنا اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، لیکن اگر کوئی تراویح کسی وجہ سے کسی عذر سے چھوڑ دیتا ہے تو وہ انشاءاللہ گناہگار نہیں ہوگا، لیکن تراویح پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور جو اگلا بڑا سخت فتویٰ ہے کہ اس کا صبح روزہ بھی نہیں ہوگا، وہ فتویٰ بڑا غلط ہے، اور وہ فتویٰ دینے والے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کچھ بھی کہہ دیا اور کہہ دیا کہ تم نے یہ نہیں کیا تو تمہارا وہ نہیں ہوگا، تراویح نہیں پڑھی تو تمہارا روزہ نہیں ہوگا، یہ بہت غلط بات ہے۔ تراویح پڑھی نہیں پڑھی، روزہ رکھا تو روزہ انشاءاللہ ہوگا، اور تراویح عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جی بارک اللہ فیک۔ دوسرا سوال کیا کر رہے تھے آپ؟ دوسرا سوال بھی کر لیا آپ کو، رمضان کے مہینے میں قرآن کا ختم کرنا ضروری ہے کیا؟ ہاں، یہ سوال تھا کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کا ختم کرنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ماہ رمضان ماہ قرآن ہے۔ میں نے جو شروع میں آیات پڑھی تھی سورہ دخان کی، ان میں بھی، اور سورہ بقرہ کی، اور پھر انا انزلناہ سورۃ القدر کی، ان سب آیات سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا تھا، اور اسی مہینے کو اسی مناسبت سے ماہ رمضان ماہ قرآن، یعنی یہ قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے۔ عبادت، روزہ ایک عبادت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم عبادت رمضان المبارک میں تراویح اور قرآن ہے، قرآن کی تلاوت۔ اب قرآن کریم کی تلاوت تراویح میں کچھ لوگوں نے کہا کہ تراویح میں قرآن کریم کا مکمل پڑھنا اور سننا ضروری ہے، یہ اس طرح تو نہیں ہے۔ اگر کہا جائے کہ اگر کسی نے پورا سپارہ رات تراویح میں نہیں پڑھا تو اس کی تراویح نہیں ہوئی، یا جیسے ہی برسات وہ بھی کہہ دیں گے کہ رات تراویح نہیں ہوئی تو دن کو روزہ بھی نہیں ہوا، اتنی سختی والی بات نہیں ہے۔ لیکن چونکہ رمضان المبارک میں قرآن کریم نازل کیا گیا تھا، تو رمضان المبارک کو قرآن کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے۔ رمضان المبارک کو قرآن کریم کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے، اس نسبت کی بنیاد پر ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا باقی مہینوں کی بجائے رمضان میں زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہتمام کا اندازہ اسی بات سے ہو جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہر رمضان میں نازل ہو کر قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر قرآن کریم کا باقاعدہ دور کیا جاتا رمضان، ہر رمضان میں، پورا سال نہیں، پورا سال تو قرآن کریم نازل ہوتا رہتا تھا، لیکن رمضان میں نازل شدہ سارے قرآن کا دور کیا جاتا، یعنی اسے پڑھا جاتا۔ اور جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، اس سال جبرائیل امین نے 2 مرتبہ آ کے دور کیا، یعنی
باقی سالوں میں ایک مرتبہ رمضان میں، اور جس سال آپ نے وفات پائی اس سے پہلا جو آخری رمضان آیا اس میں 2 مرتبہ دور کیا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں قرآن کریم بہت اہتمام کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، تلاوت کیا کرتے تھے۔ چاہیے کہ اگر کوئی حافظ قرآن ہے، کسی کا امام حافظ قرآن ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے امام حافظ قرآن ہوتے ہیں لیکن مفتدی ان کو پوری پڑھنے نہیں دیتے، پورا سپارہ کہیں گے نہیں سن سکتے، اور یقیناً ان میں کچھ معذور ہوں گے، کچھ کمزور ہوں گے، کچھ بوڑھے ہوں گے، کچھ ضرورت مند ہوں گے جو نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر ممکن ہو تو کم از کم آدمی خود تو ایک سپارہ پورا پڑھے۔ قرآن کریم رمضان المبارک میں مکمل کرنا بہت اچھی بات ہے، کم از کم ایک مرتبہ رمضان میں۔ چاہیے تو یہ کہ قرآن کریم ہماری زندگی کا ایک حصہ رہے، ہمارے شب و روز کے اعمال، شب و روز کے کاموں میں، ہمارے شیڈول میں باقاعدہ یہ چیز رہے کہ ہم نے قرآن پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ اب وہ تلاوت رمضان المبارک میں اس کو خاص کر دیں۔ باقی ایام میں آپ ایک صفحہ پڑھتے ہیں ترجمہ تفسیر کے ساتھ۔ اب یہاں میں یہ بات ذکر کر دوں کہ ہماری عادت ہے کہ ہم صرف قرآن کریم کی تلاوت ہی ساری عمر کرتے رہتے ہیں، ترجمہ تفسیر کی طرف جاتے ہی نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک میں تلاوت زیادہ کریں، لیکن باقی ایام میں قرآن کریم بھی پڑھیں، ساتھ اس کا ترجمہ بھی دیکھیں، ساتھ کوئی مختصر سی تفسیر جو ہو وہ بھی ضرور دیکھیں۔ اور ان مختصر تفسیروں میں آج ہمارے یہاں جو سعودی گورنمنٹ نے شائع کی ہے، بہترین تفسیر ہے اردو والی، جسے بعض دینی اداروں نے، جیسے یہاں دارالاسلام ہے، اس نے بھی شائع کیا ہے احسن البیان کے نام سے، تفسیر احسن البیان، مختصر اور جامع، بہت اچھی تفسیر ہے۔ وہ ساتھ رکھیں، کچھ قرآن کریم کی تلاوت کی، ساتھ ترجمہ دیکھا، ساتھ ہی اس کی تفسیر پہ بھی نظر ڈال لی، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم قرآن کریم میں کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے، اور ہمیں کس بات کا حکم دیا جا رہا ہے اور ہمیں کس بات سے روکا جا رہا ہے۔ عام حالات میں کوشش کر کے ترجمہ تفسیر کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کریں، چاہے تھوڑی ہو لیکن روزانہ، اور رمضان المبارک میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے تلاوت کریں۔ اور زیادہ سے مراد یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ نہیں تو کم از کم ایک سپارہ تو روزانہ پڑھیں۔ یہ کوئی فرض تو نہیں ہے، بات یہاں یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ فرض نہیں کہ لازم وہ ایک سپارہ جو ہے وہ ہر حال میں ختم کرے، لیکن افضل اور بہتر شکل یہی ہے کہ روزانہ کم از کم ایک سپارہ جو ہے وہ ضرور پڑھیں۔ جی جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ والدہ جو ہے اس سال ہمارے تھوڑا ہیں، صحت وغیرہ صحیح نہیں، تو روزے جو ہے نہیں رکھ سک رہی ہیں، تو ہر روزے کے حساب سے ہم کو کچھ فطر دینا پڑے گا، یا 30 روزے کے حساب سے ہم کچھ ایک ساتھ کچھ دے سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں یہ بات پہلے بھی ذکر ہوئی ہے لیکن دوسرے حوالے سے ہوئی ہے۔ اگر آپ کی والدہ اتنی عمر رسیدہ ہیں کہ اب ان کے اگلے سال کے دوران بھی روزے رکھنے کی گنجائش نہیں رہی، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مسلسل 30 روزے نہیں رکھ سکتا، لیکن ایک دن روزہ، ایک دن چھٹی، ایک دن روزہ، 2 دن چھٹی، کچھ اس قسم کا انداز کر کے وہ روزہ رکھے تو وہ رکھ سکتا ہے۔ اگر تو اس طرح کی گنجائش ہے تو ان سے اتنے روزے رکھوا لیں جتنے وہ آسانی کے ساتھ رکھ لیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اگر وہ مثال کے طور پر رمضان المبارک میں 10 یا 15 روزے رکھ سکتی ہیں تو وہ رکھوا لیں۔ اب 10-15 بچ جائیں گے پورے سال کے دوران، کبھی 8 دن، 10 دن، 15 دن کے بعد ایک روزہ رکھ لیا، اگر ایسا کر لیں تو یہ روزہ رکھنا ان کے لیے سب سے بہتر ہے۔ لیکن اگر یہ آپ سمجھتے ہیں اور انہیں بھی معلوم ہے کہ مجھ سے روزہ نہیں رکھا جائے گا، پورا نہیں کیا جائے گا، نہ آج اور نہ کل اور نہ آئندہ سال کے دوران، تو ان کی طرف سے ایک مسکین کا کھانا دینا روزانہ کے حساب سے، یعنی آج روزہ ہے، آج ہی اگر آپ کسی مسکین کو ایک کھانا دے دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا،
اور اگر آپ 30 دن کا حساب کر کے 30 دن کا کھانا مساکین میں تقسیم کر دیتے ہیں تو بھی جائز ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ایک دن کا کر کے ہی آپ سارا مکمل کریں. ان کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ 30 دنوں کے دوران روزہ نہیں رکھ پائیں گی، تو کسی بھی طریقہ سے رمضان کے دوران پہلے روزے، دوسرے روزے، کسی بھی روزے کے دوران، بلکہ بہتر یہ ہے کہ شروع میں ہی یہ کام کر لیں اور پورے 30 دنوں کا جو کفارہ ہے یا فدیہ ہے وہ فدیہ ادا کر دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی طرف سے وہ ادا ہو جائے گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. جزاک اللہ خیر. شیخ وقت ہو چکا ہے، اگر آپ کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہیں. چلیے اگر آپ اٹھائے ہیں لیکن چلیے وہ ایک سوال کر لیں اور اس کے بعد ختم کر لیں. جی جی، اگر کسی کا سوال ہے تو کر سکتے ہیں. چلے میرا خیال ہے کہ اگلے ہفتے انشاءاللہ، اگلے ہفتے کہاں، کل انشاءاللہ، کل انشاءاللہ. آخری سوال ہاں وہ پچھلے ہفتے کا اگر اور ایک سوال باقی رہ گیا ہے اگر وہ کہیے فرمائیے. جی تو دانش صاحب سے ایک سوال آیا تھا کہ جو نابالغ بچہ ہے کیا وہ تراویح پڑھا سکتا ہے، امامت کر سکتا ہے؟ قرآن حدیث کی روشنی پہ جواب دے دیں. جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں صحابہ کرام میں سے ایک گاؤں میں، جو کہ یقیناً مسلمانوں کا گاؤں تھا، صحابہ کرام کا گاؤں تھا، اس گاؤں میں ایک بچہ قرآن کریم کی گاؤں والوں سے سب سے زیادہ قرآن کریم کی تعلیم اور تلاوت کرنے والا تھا، زیادہ حفظ کرنے والا تھا. اور اس بچے کا واقعہ خود انہوں نے اپنا بیان کیا. صحیح حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا، لوگ مدینہ جاتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہو کے واپس آتے، میرے پاس سے گزرتے، میں پوچھتا کہ آج کیا نازل ہوا ہے. وہ جو آیتیں نازل ہوئی ہوتی مجھے بتاتے، میں یاد کر لیتا. اس طرح مجھے گاؤں والوں میں سے سب سے زیادہ قرآن مجید مجھے یاد تھا. تو لوگوں نے مجھے اپنا امام بنا دیا، تو میں جماعت کرانا شروع کر دیا. اب یہ بچہ ہے، نابالغ بچہ ہے، لیکن نابالغ کے ساتھ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ وہ باشعور ہو، سمجھدار ہو، اسے نماز کے، مسجد کے آداب کا پتہ ہو. اتنا بھی چھوٹا نہ ہو کہ اسے یہ نہ معلوم ہو کہ نماز کیسے پڑھنی ہے اور مسجد کے آداب کیا ہیں. وہ کھیل کود کرنے والا بچہ نہ ہو. وہ بچہ عاقل ہو، سمجھدار، صرف بالغ نہیں، عاقل ہے، راشد ہے، اس میں رشد ہے، ہدایت ہے. وہ اگر جماعت کراتا ہے تو جائز ہے. اس بچے کی عمر اتنی کم تھی، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس اتنا کپڑا نہیں تھا کہ میں پوری طرح اپنے جسم کو ڈھانپ سکوں، کپڑا تھوڑا کم تھا. اور میرے بارے میں خواتین نے کہا، اب اندازہ کریں کہ بچہ کتنی عمر کا ہے. خواتین نے کہا غُطُّ وسطی امامکم، اے لوگو اپنے امام کے شرینوں کو تو ڈھانپو. یعنی میں جب سجدے جاتا تو پیچھے سے کپڑا اتنا کم رہ جاتا تھا کہ جیسے آدمی ننگا ہو رہا ہو. تو خواتین نے شکایت کی، کہا کہ تم نے اس بچے کو اپنا امام تو بنا لیا ہے لیکن اس کا کپڑا پورا نہیں ہے، اس کے کپڑے تو پورے کرنے کا انتظام کرو. کہتے ہیں کہ مجھے گاؤں والوں نے مل کر ایک نیا کپڑا، نیا سوٹ کہہ لیں، نیا سوٹ اس وقت ہوتا تھا ردا اور ازار، یعنی ایک تہبند کی چادر اور ایک قمیض کے طور پر چادر. مجھے گاؤں والوں نے نیا سوٹ لے کے دیا. کہتے ہیں کہ مجھے اس دن بہت خوشی ہوئی. اب ان سب باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بچہ کتنی چھوٹی عمر کا ہوگا. اور اس کے باوجود وہ امامت کراتا رہا، یہ پورے گاؤں کا امام رہا. اور اس حدیث کی روح سے اگر کوئی بچہ ہے، چھوٹی عمر کا ہے لیکن عقل مند ہے، سمجھدار ہے، نماز کے ضروری مسائل، یعنی نماز میں غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو کا مسئلہ ہے، اور اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت ہے، وہ اچھی طرح تلاوت کر سکتا ہے، حافظ قرآن ہے یا ابھی حافظ پورا نہیں بھی ہوا، کیونکہ حافظ قرآن چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے ماشاءاللہ ہو جاتے ہیں.
تو اگر کوئی سمجھدار بچہ ہے تو وہ تلاوت جماعت کروا سکتا ہے، اس میں بلوغت شرط نہیں ہے. ہمارے بعض علماء نے بلوغت کو شرط رکھا ہے، جبکہ اس واقعہ میں یہ بات موجود ہے کہ وہ بچہ بالغ نہیں، ابھی چھوٹا بچہ تھا اور اس نے جماعت کروائی اور کئی عرصہ تک جماعت کروائی. لہذا اگر کوئی چھوٹی عمر کا بچہ کہیں جماعت کراتا ہے، خاص طور پر آج کل تراویح کے حوالے سے لوگ جو ہیں حافظ قرآن بچہ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہماری جماعت کروائے، تو ساتھ والے فتویٰ دے دیتے ہیں کہ نہیں یہ بچہ ہے، ابھی یہ بالغ نہیں ہوا، 15 سال سے عمر زیادہ ہوگی تب جا کے جماعت کرائے گا. ایسا نہیں ہے. بچے کا جماعت کرانا صحیح حدیث سے ثابت ہے. لہذا اگر کوئی سمجھدار عقل مند بچہ حافظ قرآن یا بہت زیادہ قرآن کریم کو جاننے والا بچہ جماعت کرواتا ہے تو اس کا جماعت کروانا جائز اور صحیح ہے. بارک اللہ فیک. اسی پر آج ہم اسی پر اتفاق کرتے ہیں انشاءاللہ. تو کل 5 بجے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.